بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہوں گا، استغفر اللہ، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے نا وہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی سچ میں انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ ہاں نا، ذرا تصور کریں ایک ایسی ہارڈ ڈرائیو جو کبھی کریش نہیں ہوتی، جو ایک گھنی جنگل میں گرنے والے کسی سوکھے پتے تک کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ایک ایسی غیبی فورس فیلڈ ہے جو خلا میں تیرتے ہوئے اربوں ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے روکے ہوئے۔ واہ، کیا زبردست منظر کشی کی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ تو آج ہم جس انتہائی اہم اور فکر انگیز تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، اس کا عنوان ہے دی ڈیوائن گارڈین، انڈرسٹینڈنگ الحفیظ اینڈ الحافظ۔ اور اس گفتگو کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں یعنی الحفیظ اور الحافظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ کائنات میں تحفظ کا جو اصل تصور ہے وہ کیا ہے، جو ہماری اس روزمرہ کی مادی دنیا کی سمجھ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ بالکل، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب تحفظ یا سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو انسان کا ذہن فوراً کسی باڈی گارڈ، سیکیورٹی کیمرے یا پھر کسی بہت موٹی دیوار کی طرف جاتا ہے، لیکن اصل کائناتی میکینزم تو کچھ اور ہی ہے۔ تو آپ اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو مادی سوچ سے باہر نکلنے والی بات ہے، دراصل یہیں سے اصل بصیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ موضوع محض کوئی تاریخ یا لغوی معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے۔ مطلب جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ کائنات کا اصل محافظ کون ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے، تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ بالکل، تو اس کے اندر کا خوف، مستقبل کی بے چینی اور وہ جو ہر وقت کا ایک سٹریس ہوتا ہے نا، وہ پگھلنے لگتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ معلومات انسانی نفسیات کو پوری طرح ری وائر کر دیتی ہیں، دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو پھر چلیں اس تصور کی بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں ہر لفظ کا اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم علم لغت کے لینس سے دیکھیں تو یہ مادہ حافظہ اپنے اندر کیا معنی چھپائے ہوئے ہے؟ اچھا، اگر ہم اس کی لغوی جڑوں پر غور کریں تو حافظہ کا مادہ بنیادی طور پر نگرانی کرنے، دھیان رکھنے اور کسی بھی شے کو ضائع ہونے یا مٹنے سے بچانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب صرف ایک بار بچا لینا نہیں؟ نہیں، اس میں محض کسی چیز کو ایک بار بچا لینا شامل نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والی نگرانی شامل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام الحفیظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، جیسے سورہ سبا میں فرمایا گیا ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اسی طرح الحافظ کا ذکر سورہ یوسف میں ملتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کے علاوہ جمع کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو چونکہ یہ نام اور ان کا تصور قرآن میں اتنی طاقتور شکل میں موجود ہے تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ کیا احادیث کا ذخیرہ بھی بالکل انہی ناموں اور اسی مخصوص صیغے سے بھرا ہوا ہے؟ یہاں علم کی ایک نزاکت سامنے آتی ہے، اور انتہائی احتیاط کے ساتھ استغفر اللہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نام الحفیظ اور الحافظ بالکل اسی صیغے یا شکل میں سنت نبوی میں براہ راست وارد نہیں ہوئے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن اس صفت کا جو ظہور ہے نا، اس کے جو اثرات ہیں وہ احادیث میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ علماء کرام نے ان ناموں کے کام کرنے کے 2 بڑے زاویے بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ وہ ذات جو اس پوری کائنات، آسمانوں اور زمین کے نظام کو بکھرنے سے بچاتی ہے، اور دوسرا زاویہ یہ کہ وہ ذات جو انسانوں اور تمام مخلوقات کے اعمال اور ریکارڈز کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کو ذرا اور عام فہم بناتے ہیں۔ یہ جو دوہرا تصور ہے نا، یہ کمال ہے۔ تو کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک کائناتی شیلڈ یا کاسمک شیلڈ بھی ہے جو دنیا کو تباہی سے بچاتی ہے، بالکل، اور ساتھ ہی
ایک لامحدود کائناتی ہارڈ ڈرائیو بھی ہے جس میں ہر چھوٹے بڑے عمل کا ریکارڈ بغیر کسی غلطی کے محفوظ ہو رہا ہے۔ واہ، یہ جو کائناتی شیلڈ اور کائناتی ہارڈ ڈرائیو کی آپ نے تشبیہ دی ہے نا، یہ بالکل نشانے پر لگی ہے۔ یہی تو اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اور دیکھیں نا، علامہ خطابی اور امام سعدی نے بھی اسی میکانزم کو سمجھایا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیسے بیان کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کائنات کی ہر شے، مطلب ظاہر اور باطن، سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ وہ ہارڈ ڈرائیو ہے جس کا کوئی ڈیٹا کبھی کرپٹ نہیں ہوتا۔ علم کا احاطہ اتنا گہرا ہے کہ دل میں چھپے ہوئے ارادے تک محفوظ ہیں۔ صحیح۔ اور وہ کائناتی شیلڈ؟ دوسری طرف وہ کائناتی شیلڈ ہے جو زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی ان دونوں کی اتنی بڑی حفاظت اسے ذرا بھی نہیں تھکاتی۔ تو اگر ہم اسی منطق کو لے کر آگے چلیں کہ ایک کائناتی شیلڈ ہر چیز پر محیط ہے، تو کیا اس شیلڈ کے نیچے سب برابر ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کیا ایک عام انسان اور اللہ کے خاص بندوں کی حفاظت میں کوئی فرق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے۔ یہ سوال تو بحث کو ایک بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل کر دیتا ہے۔ دیکھیں، علماء نے اس تحفظ کو دو واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حفظ عام یعنی عمومی حفاظت، اور دوسرا حفظ خاص یعنی خصوصی حفاظت۔ تو پہلے حفظ عام کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، حفظ عام کائنات کا وہ حیرت انگیز پروٹوکول ہے جو بائی ڈیفالٹ ہر مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑا رہنا اور شیاطین سے محفوظ ہونا۔ اور اس حوالے سے تحریر میں جو زمینی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے چونٹی اور شہد کی مکھی کی، وہ تو انسان کو گھنٹوں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہاں، وہ دانے والی مثال نا؟ جی بالکل، ایک ننھی سی چینٹی جس کے پاس کوئی دماغی لیبارٹری نہیں ہے، لیکن جب وہ بل میں خوراک جمع کرتی ہے تو دانے کو دو حصوں میں کاٹ دیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اگ نہ سکے اور رزق ضائع نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر دھنیا کا بیج ہو تو اسے 4 حصوں میں کاٹتی ہے، کیونکہ دھنیا 2 حصوں میں کٹنے کے بعد بھی اگ سکتا ہے۔ اور شہد کی مکھیوں کا وہ نظام کہ انڈوں کی حفاظت کے لیے چھتے میں اپنے پروں سے ہوا کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ انسان بس حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا انجانا سافٹ ویئر ہے جو ان چھوٹی سی جانوں میں کام کر رہا ہے، اور استغفر اللہ کی اس شاندار تخلیق کے سامنے انسان کی کم علمی واقعی عیاں ہو جاتی ہے۔ بے شک، یہ تو وہ حفظ عام تھا جس میں خالق نے ہر مخلوق کو اس کی بقا کا طریقہ الہام کر دیا ہے۔ لیکن اب اس حفظ خاص کی طرف آتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے۔ ہاں، وہ خاص شیلڈ۔ جی، یہ حفاظت کا وہ ایک خاص درجہ ہے جو انبیاء اور اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی مادی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچنا۔ فزکس کے سارے قوانین جلانے کے حق میں تھے، لیکن اس کائناتی شیلڈ نے مداخلت کی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ظاہری اسباب دیکھیں تو مشرکین بالکل سر پر کھڑے تھے۔ بالکل سر پر کھڑے تھے۔ لیکن دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، پھر سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جانا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کے بیچ سے گزرنا اور فرعون کے محل میں بچنا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں تاریکی میں محفوظ رہنا۔ بالکل، یہ سب جسمانی اور مادی سطح پر کام کرنے والی اس خصوصی حفاظت کی واضح مثالیں ہیں۔ لیکن رکیں ذرا، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں پر بھی بڑی سخت آزمائشیں آتی ہیں۔ بہت سے مقرب لوگوں پر ظلم ہوا، انہیں اذیتیں دی گئیں۔ تو پھر اس خصوصی حفاظت کا کیا مطلب ہوا؟ وہ شیلڈ اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں ایک بہت ہی کلیدی نقطے تک لے جاتا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ انسانی ذہن تحفظ کا مطلب ہمیشہ جسم یا جان کا بچ جانا سمجھتا ہے، لیکن روحانی کائنات میں سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ حفاظت دراصل دین اور ایمان کی حفاظت ہے۔ اچھا، دین کی حفاظت۔ ہاں، تحریر میں اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے بہت گہرائی میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ تو انسانی نفسیات کی بڑی زبردست عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، ذرا ان حالات کا تصور کریں۔ ایک خوبصورت نوجوان، تنہائی، دروازے بند
اور سامنے عزیز مصر کی بیوی، حالات، جوانی اور تنہائی سب گناہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اور ساتھ ایک دھمکی بھی تھی قید خانے کی۔ جی، ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ پھسلنے والا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں اللہ کی وہ خصوصی حفاظت متحرک ہوئی۔ اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، یعنی اصل کامیابی جسم کو قید خانے سے بچانا نہیں تھا، بلکہ روح اور ایمان کو گناہ سے بچانا تھا۔ سرہا کیا کمال کا نقطہ ہے۔ مطلب دنیاوی نقصان اصل نقصان نہیں ہے، اصل نقصان ایمان کا جانا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان حفظ خاص کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اپنا عمل تصویر میں شامل ہوتا ہے نا؟ بالکل، اس کا ایک واضح اصول ہے جو حدیث میں آیا ہے، اور اس عظیم اصول کا ذکر کرنے سے قبل استغفار اللہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پر ہماری روحانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وہ حدیث ہے احفظ اللہ یحفظ کا۔ اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جی، یہ ایک جوابی حفاظت ہے، ایک ریسیپروکل کنیکشن۔ بظاہر تو یہ جملہ سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ ایک کمزور انسان اس پوری کائنات کے خالق کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً یہاں اللہ کی ذات کی حفاظت مراد نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب دراصل اس کے احکامات، اس کی مقررہ کردہ حدود اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ حقوق کی پاسداری جیسے توحید، نماز کی پابندی، شرمگاہوں کی حفاظت اور اپنے قسموں کی حفاظت کرنا۔ جو شخص جوانی میں ان احکامات کی پابندی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کے اعضاء اور حواس کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ یہ بات سن کر تو انسان گہری دلچسپی میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے ہماری آج کی یہ روحانی محنت صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتی، مطلب اس کا اثر تو بہت دور تک جاتا ہے نا؟ بالکل، اس کا اثر ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے اور نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال سورہ کہف میں ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ہاں، وہ دو یتیم بچوں کے خزانے والی دیوار۔ جی، ایک سالے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی نسلوں کی حفاظت کی۔ اور یہ سن کر تو والدین کے لیے کتنی بڑی تسلی کی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی نیکی اور پرہیزگاری ان کی اولاد کے لیے ایک غیبی محافظ بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ سوچ کر ڈر بھی لگتا ہے، اور استغفر اللہ، دوران گفتگو گناہوں سے بچنے کی اہمیت کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے اعمال بچوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم اصول سمجھ چکے ہیں، تو عملی زندگی میں وہ کون سے مخصوص ذرائع ہیں جو تحریر میں بتائے گئے ہیں حفاظت پانے کے لیے؟ تحریر میں کچھ بہت ہی طاقتور عملی ذرائع کی تفصیلات دی گئی ہیں، میں باری باری ان کا ذکر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا ٹول ہے توکل۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ جی، لیکن توکل کے ساتھ مادی اسباب کو استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ ماہرین غزوہ حنین اور غزوہ بدر کا موازنہ کر کے اسے سمجھاتے ہیں۔ غزوہ حنین میں بظاہر تعداد زیادہ ہونے پر بھروسہ کیا گیا تھا، جبکہ بدر میں یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تعداد کم تھی یا اسباب بظاہر غائب تھے، لیکن توکل اللہ پر تھا۔ بالکل۔ دوسرا بڑا ذریعہ ہے قرآنی حصار۔ اس قرآنی حصار والے حصے نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا، خصوصاً آیت الکرسی سے جڑے جو واقعات ہیں نا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس چور یعنی شیطان کا وہ مشہور واقعہ کہ شیطان نے خود بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا حیران کن ہے۔ وہ واقعہ جب انہوں نے ایک عجیب سی مخلوق کو دیکھا جس کے ہاتھ کتے جیسے تھے اور ان پر بال تھے، انہوں نے تو اسے سنسنی خیز انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ ایک جن تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان اور جنات نے خود اعتراف کیا کہ آیت الکرسی انہیں بے بس کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ شیاطین کے شر کا ذکر سن کر تو سچ میں استغفر اللہ، انسان پناہی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور اس حصار میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص اور معوذتین کی طاقت کا بھی تو ذکر ہے نا؟ جی، ان کی تلاوت ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ذریعہ ہے ذکر الہی۔ ذکر کی تشبیہ ایسے قلعے سے دی گئی ہے جہاں انسان دشمنوں سے بھاگ کر پناہ لیتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ؟ چوتھا ہے اجوا کھجور۔
احادیث کے مطابق صبح 7 اجوا کھجورے کھانے سے اس دن جادو اور زہر سے حفاظت رہتی ہے۔ اور 5واں اور بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے استودا۔ استودا یعنی اللہ کے سپرد کر دینا۔ بالکل، اللہ کے سپرد کی گئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنی جان، مال یا ایمان اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ واہ! تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا نام الحفیظ محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مادی اسباب ضرور اختیار کریں لیکن بھروسہ صرف اس ذات پر کریں جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اور اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو اس تحریر کے مراقبہ والے حصے سے جڑا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسان کو واقعی یقین ہو جائے کہ ایک کائناتی محافظ ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل، یہاں تک کہ ہمارے دل میں چھپے ارادوں کو بھی محفوظ کر رہا ہے، تو کیا اس احساس کے بعد ہماری تنہائیاں ویسی ہی رہیں گی جیسی محفلیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور انسان کو ہلا دینے والا سوال ہے۔ اس آخری فکری سوال کی سنگینی پر غور کرتے ہوئے استغفر اللہ، سچ میں عاجزی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی دعا ہے کہ ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ رہیں۔ آمین۔ هذا ما عندي والله ورسوله أعلم بالصواب۔